بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک بہت اہم عقیدہ ڈسکس کریں گے جس کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ ایک مومن کی حیثیت سے یہ لازم ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھیں۔ یہ اسلام اور امت کا متفقہ اور مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ رکھتا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخص کو نبی یا رسول مانتا ہو، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ بذات، نہ برتبہ، نہ اصلی، نہ فرعی، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی، غرض کسی بھی تعبیر یا تشریح کی روح سے نبوت کا دروازہ کسی کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث، اجماع امت سب سے ثابت ہے، لہٰذا اس کا منکر خارج عن اسلام اور وہ کسی بھی تشریح کی روح سے مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ آئیے اب ہم اپنا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا کیا مفہوم ہے اور یہ کیا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت کے لغوی معنی کیا ہیں۔ ختم کے لغوی معنی مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ تفسیر روح المعانی میں لفظ خاتم کی وضاحت یوں ہے کہ خاتم اس آلے کا نام ہے جس سے مہر لگائی جاتی ہے، پس خاتم النبیین کے معنی ہیں وہ شخص جس پر انبیاء علیہ السلام کا ختم کر دیے گئے ہیں، یعنی خاتمہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ نبی ہیں جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور عقیدہ ختم نبوت کا کیا مفہوم ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو منصب نبوت اور رسالت پر سرفراز فرمانے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر ختم ہو گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ سلسلہ نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آ کر ختم کر دیا گیا ہے اور اس بات پر پکا یقین رکھنے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا ثبوت قرآن مجید سے اور احادیث سے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے اس کا ثبوت دیکھتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا اعلان کیا ہے، جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ترجمان نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ یا والد، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آگے قرآن کریم میں اور بھی متعدد مقامات پر عقیدہ ختم نبوت یا ختم نبوت کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 77 میں ارشاد ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے، یعنی قیامت تک جتنے بھی ادوار آئیں گے تمام ادوار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو اس لیے کسی اور نبی کی حاجت یا ضرورت نہیں ہے۔ مذکورہ بالا آیات کے علاوہ قرآن کریم کی 93 آیات عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ اور آگے ہم عقیدہ ختم نبوت کو دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ عقیدہ ختم نبوت کی تقریباً 210 احادیث متواترہ ثابت ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 210 احادیث لگاتار عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں موجود ہیں، مگر وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم احادیث شروع کرتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مزید فرمایا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کسی نے ایک عمارت بنائی ہو، وہ خوب حسین اور جمیل بنائی ہو، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو۔ لوگ اس عمارت کے ارد گرد گھومتے تھے اور اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں، یعنی میں نے نبوت کی عمارت کو مکمل کر دیا، اب اور کوئی جگہ نہیں ہے جسے پر کیا جائے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ علاوہ ازیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں سے 30 جھوٹے نبیوں کے ظاہر ہونے کے بارے میں بتا دیا تھا اور فرمایا کہ میری امت میں سے 30 کذاب جھوٹے نازل ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہم غور کریں تو انبیاء کے مبعوث ہونے کی 4 حالتیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون کون سی 4 صورتیں ہیں کہ اگر کسی نبی کی ضرورت پیش آئے۔ یعنی سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ جس میں انبیاء کے مبعوث ہونے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کسی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہو، تو پیغام پہنچانے کے لیے اس قوم پر پہلے سے کوئی نبی نازل نہ کیا گیا ہو تو نبی کو مبعوث فرمایا جاتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ پچھلے نبی کی باتوں کو بھلا دیا گیا ہو یا ان میں تحریف کر دی گئی ہو، تو اس نبی کی ہدایت پہ یا پھر اس کی ہدایت پر عمل نہ کیا جائے، تو انبیاء کرام جو ہے وہ مبعوث فرمائے جاتے ہیں۔ تیسری یہ کہ پہلے نبی کے ذریعے مکمل طور پر اللہ کا پیغام نہ پہنچا ہو تو پھر دوسرے نبی کے ذریعے پہنچا کر مکمل کیا جاتا ہے۔ چہارم یہ کہ ایک نبی کی مدد کے لیے دوسرے نبی کی حاجت یا ضرورت ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں ختم نبوت کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن مجید اور احادیث اور سیرت کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے تو اس میں تنسیخ اور تحریف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب قرآن پاک میں یہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے والے بے شمار لوگ موجود ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی یاد دلاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نئے نبی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید اس پر بھی گواہ ہے، اور اس کے ساتھ حدیث و سیرت کا پورا ذخیرہ اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم بالکل صحیح صورت میں محفوظ ہے، اس میں تنسیخ و تحریف کا کوئی عمل نہیں ہوا۔ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس میں ایک لفظ کی بھی کمی اور بیشی آج تک نہیں ہوئی اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتی ہے۔ جو ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے ہمیں دی، اس کے تمام آثار آج بھی ہمیں اسی طرح مل جاتے ہیں کہ گویا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی موجود ہیں۔ اسی لیے کسی دوسرے نبی کی ضرورت یا حاجت نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ نبوت کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو یہ ہمارا لیکچر، اور امید ہے کہ آپ کو عقیدہ ختم نبوت بہت اچھا سا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت کرے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔